میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہر مسلمان کی خواہش اور دلی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو موت اچھی آئے، ایمان کے ساتھ موت اچھی آئے، اچھی جگہ موت آئے، اچھے وقت میں موت آئے، اچھی حالت میں موت آئے۔ ہر ایمان والے کی تمنا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیمانی کی حالت میں یا بری حالت میں موت آئے، لیکن خدائی ضابطہ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کی موت ویسی آتی ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسی آدمی زندگی گزارے ویسی ہی اسے موت آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ولیوں والی زندگی گزارے اس سے شیطانوں والی موت آئے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان بدماشوں کی زندگی، شیطانوں کی زندگی گزارے اسے ولیوں والی موت آ جائے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، وتحشرون کما تموتون، حشر قیامت میں ویسے ہی ہوگا جیسی تمہاری موت آئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہوں مجھے موت اچھی آئے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گانے لگا لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں چند لمحے لگتے ہیں، چند لمحوں میں کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ ذرا دیر کی کانوں کی عیاشی کے لیے گانے لگا کر کے اپنے دل کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گانا سننے سے دل کو سکون نہیں ملتا بلکہ دل کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، دل کی بے سکونی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جو آگ پہلے سے لگی ہوئی ہے بے چینی کی وہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہوائی سفر کرتے ہیں وہاں پر بھی فلم دیکھتے ہیں، اسکرین سامنے لگی ہوتی ہے اور فلم دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کتنی بلندی سے اگر گریں گے، اگر یہ فلائٹ کریش ہو گئی تو کیا حشر ہوگا میرا، کیا انجام ہوگا، راکھ بھی نہیں ملے گی۔ لیکن غفلت کا اتنا دبیس پردہ ہے، اتنا سخت پردہ لگا ہوا ہے کہ احساس مر گیا آدمی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، اندھے دل ہیں، اندھے دل۔ تو آدمی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، بدماشیوں کی زندگی گزار رہا ہے، تمنا لیے بیٹھا ہے کہ سجدے میں میری موت آئے گی۔ حونق ہے، یہ دیوانہ ہے۔ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سنت بھری زندگی ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، اور تمنا کیا ہے کہ جی دعا کر دیں سجدے میں موت آئے۔ تیری موت اگر چارپائی پہ بھی ڈھنگ سے آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے زندگی جیسی گزاریں گے موت ویسی آئے گی۔ آدمی شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، اور ساتھ میں تمنا کیا کہ بیٹھا ہے کہ جی مرنے سے پہلے توبہ کروں گا، انشاءاللہ ہمیں موت کیسی آئے گی، سجدے کی حالت میں آئے گی۔ کیا خام خیالی ہے، کیسا جنون سوار ہے، جنون ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو دیکھو، زندگی کیسی ہے ویسی ہی موت کی تمنا کرو جیسی زندگی گزار رہے۔ اور بعض لوگ تمنا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میری موت چٹپٹ آ جائے، میں کسی سے خدمت نہ لوں۔ یہ دعا بھی بے وقوفوں کی دعا ہے، پاگلوں کی، جو یہ دعا کرتے ہیں میں کسی کی خدمت نہ لوں، چٹپٹ چلا جاؤں۔ یہ بے وقوفوں کی دعا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی بیمار ہو کر دنیا سے گئے،
اللہ کے نبی پورا 1 ہفتہ بخار میں رہے، سر کے درد میں رہے، اس کے بعد دنیا سے گئے، اور تم دعا کاہے کی کر رہے ہو کہ جناب چٹپٹ موت آ جائے، یعنی سنت کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجأہ، اے اللہ اچانک چٹپٹ کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی۔ آدمی 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ بھر بیمار رہے گا، لوگوں کو گھر والوں کو خدمت کا موقع ملے گا، ان کے اجر میں اضافہ ہوگا، اور تیری بیماری کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام کو بخار تھا، تو پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے بخار ہے۔ کہنے لگے بخار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بخار ہوتا ہے جسم میں پورے جلن ہوتی ہے، گوشت گلتا ہے، آدمی کا پریشان ہو جاتا ہے۔ کہ مجھے تو زندگی میں بخار آیا ہی نہیں۔ پھر پوچھا اور کیا؟ آپ نے فرمایا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے سر میں درد ہوتا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نسیں کھنچتی ہیں دماغ کی، اس کی وجہ سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا سر کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا جس نے کسی جہنمی کو نہ دیکھا ہو اسے دیکھ لے، یہ جہنمی ہے۔ بیمار نہ ہونا بالکل یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھار بیمار بھی ہو، اسی لیے فرمایا 1 دن کا بخار سال بھر کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ 1 دن کا بخار سال بھر کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے بیماری نعمت بھی ہے ہمارے لیے۔ بیماری کیا ہے؟ نعمت ہے، اس معنی کر کے کہ ہم نے بہت سے گناہوں سے توبہ نہیں کی، آج بیمار ہو گئے، 4-6 دن بیمار رہے، جو بھی تھا سارا کا سارا کفارہ ہو گیا گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں ضرور بیمار کرتا ہے، تاکہ ان کے جو درجات ہیں ان درجات سے اوپر اللہ ان کو پہنچا دے۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے، اعمال ان کے ایسے ہوتے نہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماری دیتا ہے، بیماری پر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے انتقال سے پہلے آدمی کا بیمار ہونا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پہلے سمجھا کرتی تھی کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی موت سختی سے آتی ہے، انہیں موت کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کو جب میں نے دیکھا کہ لگن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام یوں پانی لیتے تھے اپنی پیشانی پہ لگاتے تھے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ موت کے سکرات میرے اوپر آسان کر دے، مدد فرما موت کے سکرات پر۔ بار بار پانی پیشانی پہ لگا رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب میرا دل صاف ہو گیا کہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بھی سختی سے موت آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی سختی سے موت آتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم چٹپٹ مریں، بلکہ کچھ بیمار ہو اس کے بعد ہمارا کیا ہو؟ انتقال ہو، تاکہ جو ہمارے اوپر حالات آئیں ان حالات کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کے بھیجا ایک عیسائی کے پاس میں اور ایک کو بھیجا ایک مسلمان کے پاس میں۔ جب دونوں چلے بیچ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی کہ کہاں جا رہے؟ کہ ہم عیسائی کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہو رہی مچھلی کھانے کی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے گھر مچھلی پہنچاؤ تاکہ کھا لے۔ عیسائی کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ایک مسلمان کی موت کا وقت قریب ہے، اس کے دل میں زیتون کا تیل کھانے کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، اس کی کھڑکی میں رکھا ہے، مجھے حکم ہے اس کو جا کے گرا دو تاکہ کھانا پائے۔ اب دونوں کو حکم تھا، حکم تو پورا کر دیا، لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آئی، آخر کیا دوست کے ساتھ یہ معاملہ، دشمن کے ساتھ یہ معاملہ۔
عیسائی تو دشمن ہے، مسلمان دوست ہے، لیکن دوست کے ساتھ یہ کہ اسے محروم کیا جا رہا ہے، دشمن یہ ہے کہ اس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اصول یہ ہے کہ دوستوں کو نوازا جاتا ہے، دشمنوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ دونوں نے اپنا کام کیا، اللہ کے دربار میں پہنچے، پوچھا اللہ تیرا حکم ہم نے پورا کر دیا، ہمیں حق تو نہیں ہے پوچھنے کا کہ تو نے یہ کیوں کیا، لیکن مطمئن ہو جائے ہمارا دل تیرے حکم میں، یقیناً ہر حکم میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، لاجک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ایمان والا بندہ جو تھا، اس کے کچھ گناہ باقی رہ گئے تھے جن سے توبہ نہیں ہوئی تھی، تو اس کے دل میں زیتون کھانے کی تمنا پیدا ہوئی، اس تمنا کو میں نے توڑا، اور وہ یہ تمنا لے کر دنیا سے اپنے سینے میں جا رہا ہے، تو اس تمنا کے پورا نہ ہونے کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو میں نے معاف کیا۔ اور یہ جو عیسائی ہے، اس نے جتنے بھی دنیا میں خیر کے کام کیے تھے میں نے سب کا بدلہ دے دیا تھا، ایک کام ایسا رہ گیا تھا خیر کا جس کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، تو اس کی تمنا مچھلی کھانے کی پوری کر کے اس کا بدلہ بھی میں نے دیا، تاکہ یہاں جب آئے میرے پاس میں تو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جناب ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، ایمان والوں پر حالات آ رہے ہیں، ایمان والے پریشان ہو رہے ہیں، کفار مزے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ان کے لیے تو دنیا ہے ہی مزے کی چیز، اس کے بعد تو ان کے لیے وہ پکڑ ہے کہ 14 طبق روشن ہو جائیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے، ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ان کے لیے آرام گاہ ہے۔ ہمارے لیے عیش کی جگہ کہاں ہے، جنت ہے، جنت میں جا کے ہم عیش کریں گے، موج کریں گے، مستی کریں گے، اور نعمتوں سے ہم کیا ہے، بہرہ ہوں گے، فیضیاب ہوں گے۔ تو اس لیے زندگی ایسی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری موت نیکوں والی موت آئے، ایسی زندگی نہ ہو کہ بدماشوں والی موت آئے، کہ شراب پی رہا تھا اور پیتے پیتے ڈھیر ہو گیا، زنا کر رہا تھا، زنا کرتے کرتے ختم ہو گیا، ڈاکہ چوری کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، اسی حال میں گیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے علم میں، ایسے لوگ کہ شراب پی اور حد سے زیادہ پی، اسی حال میں مر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی حالت میں ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح رہتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زناکار جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس وقت ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ تو کتنے ایسے بدماش قسم کے لوگ ہیں کہ ان گناہوں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی کرتے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سجدے کی حالت میں موت آتی ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے، ایک بندہ ریاض الجنہ بیٹھے تلاوت کرے، وہ سجدے کی حالت میں وہیں انتقال کر گیا، ریاض الجنہ کے اندر۔ اس سے خوبصورت موت اور کیا ہوگی؟ ہمارے حضرت نے خود واقعہ سنا ہے، ایک صاحب ہر سال جاتے تھے رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ہر سال جاتے تھے، ایک مرتبہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، رمضان کا آخری عشرہ، جمعے کا دن، آخری جمعہ الوداع کا، عصر کے بعد فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سجدے کی حالت میں موت ہوئی، اور ریاض الجنہ میں۔ بولو اس سے خوبصورت موت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کتنی خوبیاں جمع کی، رمضان کا مہینہ، اس میں بھی آخری عشرہ، اس میں بھی آخری جمعہ، اور پھر مدینہ منورہ مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں سب سے اچھی جگہ ریاض الجنہ، اور پھر حالت کون سی؟ نماز کی حالت، اور نماز میں بھی سب سے خوبصورت جو مقام ہوتا ہے وہ سجدے کا، سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ ایسی موت بھی ہوتی۔ تو آدمی صرف تمناؤں پہ نہ جیے، بلکہ کچھ کرے، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی موت دے گا۔ آپ نے کتنے ایسے مریض دیکھے ہوں گے، مریض کہ اسپتال میں ہیں،
اور سخت بیمار ہیں اور سامنے ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں، پکچر چل رہی ہے. اتنی غفلت، اس قدر غفلت کہ موت دائیں بائیں گھوم رہی ہے، اس حالت میں بھی یاد خدا نہیں ہے، اس حالت میں بھی گناہوں سے اپنی زندگی کو سجا رہا ہے بجائے توبہ کرنے کے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو. موت کی نیک تمنا اگر ہے تو اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق پھر ہماری موت آئے گی. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسا ہی قیامت کے دن حشر ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جن کی پکچر چلائے گا وہ زنا کر رہے ہوں گے اور اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں ہوگی محشر کے دن اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ رشوت لے رہے ہوں گے، اللہ پکچر چلائے گا، رشوت لے رہے ہوں گے، اس حال میں ان کی موت آئی ہے. تو میرے بھائیوں کیا انجام ہوگا، کیسی ذلت، کیسی رسوائی ہوگی. جو اعمال دنیا میں کیے اور توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی صورت مثالی قیامت کے دن دکھائے گا اور اس حال ہی میں وہ کھڑے ہوں گے کہ دیکھو یہ تم نے کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی مہلت دی ہے، ابھی مہلت دی ہے. کتنے بندے آپ میں سے ایسے ہیں، مجھے معاف کرنا، رات میں جب سوتے ہیں تو پکچر دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، پکچر دیکھتے ہوئے. کیا آپ کو یقین ہے صبح ملے گی؟ کوئی آدمی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے سورج کا دیکھنا نصیب ہوگا؟ سو رہا ہے بدماشی کرتے ہوئے، سو رہا ہے عیاشی کرتے ہوئے، سو رہا ہے ناپاکی کی حالت میں، سو رہا ہے گندی فلمیں دیکھتے ہوئے. اگر اسی حال میں چلا گیا تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ یہ بھی تو تھا کہ سوتا باوضو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا سوتا، کلمہ پڑھ کے سوتا، سورہ ملک پڑھ کے سوتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور توبہ کر کے سوتا، اور پھر اس حال میں اگر موت آتی تو اللہ کے حضور بالکل صاف ستھرا حاضر ہوتا اور اللہ بھی کہتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے جا جنت میں چلا جاؤ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو ہماری غفلت کا پردہ آخر کب چاک ہوگا؟ کب ہماری یہ مردہ دل کب زندہ ہوں گے؟ ہمارے وجود کب اللہ کی اطاعت پر ڈھلیں گے؟ ہمارے اندر کب احساس پیدا ہوگا؟ کب ہمارا ضمیر زندہ ہوگا؟ کب تک اسے مردہ رکھیں گے؟ کب تک بغاوت کریں گے؟ کب تک عیاشیوں کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک خدا فراموشی کی زندگی گزاریں گے؟ آخر کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے. کب تک آخر؟ کیا موت کا انتظار ہے ہمیں کہ موت آ جائے تب دیکھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تنتظرون، کیا تمہیں انتظار ہے اس بات کا کہ اچانک موت آ کر کے تمہیں دبوچ لے؟ اس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اور اس کا انتظار اگر کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی غفلت سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. لوگ شکایت کیا کرتے ہیں؟ فجر میں نہیں آتے، فجر میں نہیں آتے. آتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر میں کہوں گا جب رات میں 2 گھنٹے آپ پکچر دیکھو گے، رات میں آپ جب 1 بجے 2 بجے تک بدماشیاں کرو گے، بدقماشیاں کرو گے، گناہوں سے مجلسوں کو سجاؤ گے، یاروں میں بیٹھ کر کے گندگیوں کے گناہوں کے تذکرے کرو گے، غیبتیں کرو گے، فجر کی توفیق ملے گی، فجر کی توفیق ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے رات میں جلدی سونے کی کوشش کرو تاکہ فجر میں خدا کے سامنے جھکنے کی توفیق ہو. ان کے لیے بھی تو چھوٹی راتیں ہوتی ہیں جو ان راتوں ہی میں تہجد پڑھ لیتے ہیں. ان کے لیے بھی تو کوئی لمبی رات تو نہیں ہو جاتی کہ رات میں تہجد پڑھے بغیر انہیں چین نہیں آتا، تلاوت جب تک کر نہ لیں انہیں سکون نہیں ملتا، اور پھر فجر میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی راتیں ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا قیام ہے، وجود ہے، اور ہم ہیں کہ ہماری نیندی پوری نہ ہو.
رات میں سوئیں، فجر بعد سوئیں، پھر دن میں سوئیں، لگتا ہے ساری زندگی اسی لیے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے جاگو، غفلت سے اپنے آپ کو نکالو۔ کب تک یہ غفلتیں، کب تک یہ بدماشیاں؟ ایک دن آخر جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ ہماری غفلت کے پردے کو چاک